اسلام دشمنی ہر اس ملک میں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے جہاں پر ڈیموکریسی کے نام پر، جمہوریت کے نام پر ووٹ لیا جاتا ہے۔ کہیں تو پاکھنڈی باباؤں کو بیٹھا بیٹھا کر شو کیا جا رہا ہے، اور کہیں امہات المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شان میں وہ شیعہ اور طوائفہ کو بیٹھا کر گستاخیاں کرائی گئی ہیں۔ فلسطینیوں پر مظالم ٹھا کے بھی من نہ بھرا، مسلمانوں کو ستا کے بھی من نہ بھرا، تو پھر قرآن جیسی مقدس کتاب کو جلانے کا عہد کر لیا، اسے جلانے لگے ہیں۔ اللہ اکبر، دل بڑا مغموم ہے، لیکن حق سننے والے ضرور اس کو آخری تک دیکھیں اور سمجھیں حقانیت کیا ہے۔ آپ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کرسچن ہیں، آپ ہندو ہیں، آپ مسلمان ہیں، کسی بھی مذہب سے آپ تعلق رکھتے ہیں، آپ اس ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں اور فیصلہ کریں جو لوگ قرآن جلا رہے ہیں کیا وہ لوگ صحیح ہیں یا قرآن صحیح ہے۔ آپ اسکرین پر ایک فوٹو دیکھیں جو 9 مہینے پہلے کا ہے۔ اس ویڈیو میں بھی قرآن مجید کو جلانے کی پہلے ہی ناپاک کوشش کی گئی۔ 9 مہینے پہلے جب مسلمان حرکت میں نہ آئے، پھر 1 مہینے پہلے آپ دیکھیں پھر واپس سے وہی حرکت کی گئی اور دوبارہ سے قرآن مجید جلانے کی کوشش کی گئی۔ جب اس کے متعلق لیفٹ ونگ پارٹی سے پوچھا گیا، اس سدسیہ سے پوچھا گیا کہ بتاؤ تم قرآن کو کیوں جلا رہے ہو، وہ حرام کے نطفے سے پیدا ہوا شخص جس نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خاکے بنانے کا قصد کیا، وہ کہتا ہے اسلامک آئیڈیالوجی از اے تھریٹ ٹو آور فریڈم، کہ اسلامی خیالات و افکار ہمارے لیے، ہماری جو آزاد خیالی ہے اس کے لیے بڑی خطرناک ہے۔ جب بات آ گئی ہے قرآن کریم کی آئیڈیالوجی کی، تو آئیے پہلے اسے پڑھ کر دیکھتے ہیں، اسے سمجھ کر دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کی آئیڈیالوجی کیا ہے، پھر سمجھیں گے کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کی آئیڈیالوجی ہمارے آزاد خیالی کے خلاف ہے، اس کے لیے خطرناک ہے، ہمارے فریڈم کے لیے خطرناک ہے، پھر ہم سمجھیں گے ان کی آئیڈیالوجی کیا ہے۔ آئیے ہم قرآن کریم، یہ قرآن کریم ہے، قرآن کریم کی سورہ حجرات آیت نمبر 11 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب۔ آئیے ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اے ایمان والو، نہ مرد مرد پر ہنسے، عجب نہیں کہ وہ ان ہنسنے والوں سے بہتر ہوں، اور نہ عورتی عورتوں پر ہنسے، دور نہیں کہ وہ ان ہنسنے والیوں سے بہتر ہوں، اور آپس میں طعنہ نہ کرو اور ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو۔ یہ آئیڈیالوجی ہے اسلام کی۔ اس سے ڈر لگتا ہے لوگوں کو۔ آخر اتنے اچھے معاشرے میں جہاں پر لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ کوئی ایسی بات نہ کہو کہ دوسرے کا دل دکھ جائے، جہاں سمجھایا جا رہا ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر نہ ہنسو، جہاں سمجھایا جا رہا ہے ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ پکارو، برے نام نہ رکھو، اس قرآن سے لوگوں کو تکلیف کیا ہے؟ تکلیف یہ ہے کہ کوئی بھی ماں باپ کی تعظیم نہ کرے، سماج میں کسی کی بھی عزت نہ ہو، سماج میں کوئی بھی شخص سر اٹھا کے چلنے کے لائق نہ ہو۔ یہ جو عمرہ ہیں، یہ جو روسا ہیں، یہ جو کنگ بنے بیٹھے ہیں، یہ جو بادشاہیت کی گدی پر بیٹھے ہوئے ہیں، صرف عزت ہو تو انہی کی ہو، باقی کسی کی بھی عزت نہیں ہونا چاہیے۔ وہ نہیں چاہتے کہ کسی عام انسان کو عزت ملے، وہ نہیں چاہتے کہ ایک غریب انسان ایک امیر انسان کے ساتھ ایک صف میں کھڑا رہے۔ جو اسلام نے ہمیں دیا ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ لوگوں کو تکلیف اس بات سے ہے، اسی لیے وہ لوگ کبھی قرآن کریم کو بین کرنے کی بات کرتے ہیں، کبھی مساجد کو بین کرنے کی بات کرتے ہیں، کیونکہ قرآن کریم وہ ہے کہ جو حکم دیتا ہے، اور مساجد وہ ہیں جہاں سے حکم دیا جاتا ہے کہ دیکھو
آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کے ساتھ عمل کرنا، ان کی آئیڈیالوجی دیکھنی ہے، اس سے پہلے پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنا کچھ یہ لوگ خلاف بولتے ہیں، اتنا کچھ ہمارے خلاف سازشیں کرتے ہیں، کبھی فلسطین میں لوگوں کو ستاتے ہیں، کبھی ہندوستان کی سرزمین پر گوکشی کے نام پر لوگوں کو ستایا جاتا ہے، لوگوں کو مارا جاتا ہے، لوگوں کے ساتھ ظلم و جبر کیا جاتا ہے، کبھی کسی نعرے کو لے کر ظلم و جبر کیا جاتا ہے، کبھی کوئی کام ہو رہا ہوتا ہے، پھر بھی مسلمان کبھی کیوں کسی کے خداؤں کو برا نہیں کہتے؟ آؤ قرآن کریم کی سورہ انعام کھولو، آیت نمبر 108، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور انہیں گالی نہ دو جن کو وہ اللہ کی سوا پوجتے ہیں، ان کے گندے خاکی بنانا تو بڑی دور کی بات ہے، ان کی تصویروں کو جلانا تو بڑی دور کی بات ہے، ان کے مورتیوں کو منہدم کرنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ اسلام نے تو حکم دیا لا تسبوا، انہیں گالی بھی نہ دو۔ یہ ہے اسلام کی آئیڈیالوجی۔ پہلے قرآن پڑھو تو صحیح، قرآن سمجھو تو صحیح۔ اب میں تمہاری آئیڈیالوجی بتاتا ہوں، تمہاری آئیڈیالوجی کیا ہے؟ آپ لوگ اپنی اسکرین پر دیکھیں، سوئٹزرلینڈ میں اگر کسی بادشاہ یا اس کے ممبر یا رائل فیملی کے خلاف کچھ بولا یا انسلٹ کیا تو ایسے شخص کو کرمنل مانا جائے گا اور اسے جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ اب میں کہتا ہوں تمہارے کنگ کے خلاف کوئی بولے تو اس سے فریڈم آف اسپیچ کا حق چھین لو، اور تم یہ چاہتے ہو کہ قرآن کے خلاف بھونکتے رہو، مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بھونکتے رہو اور مسلمان خاموش بیٹھا رہے؟ نہیں، مسلمان خاموش نہیں بیٹھ سکتا۔ تم نے پانی بالکل سر سے اونچا کر دیا ہے۔ ہندوستان میں الحمدللہ جگہ جگہ پر احتجاجات ہو رہے ہیں۔ تم ایک طرف کہتے ہو کنگ کے خلاف نہ بولا جائے، کنگ کے خلاف بولنے والے کو سزا دی جائے گی۔ اب ان لوگوں سے میں کہوں گا یاد رکھو، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا۔ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر۔ یاد رکھنا قرآن نہ بدلا جائے گا۔ سنو، اگر تم پورے دنیا کے قرآن کو جمع کر لو، پورے دنیا کے قرآن کو تم ختم کر دو، ان کا ایک صفحہ بھی باقی نہ رکھو، الحمدللہ اس قوم سے ہیں ہم۔ ہماری وہ مقدس کتاب جس کے بارے میں رب نے فرمایا نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، ہم نے قرآن کو اتارا ہے، ہم اس کی حفاظت کا ذمہ لیتے ہیں۔ رب کا ایک بندہ چھوٹا سا حافظ قرآن، سن لو، صفحہ صفحہ، آیت آیت، حرف بحرف، لفظ بلفظ قرآن کریم کو جمع کر دے گا، اور صرف صفحہ صفحہ، لفظ بلفظ ہی نہیں بلکہ حرکت بحرکت قرآن کریم کو جمع کر دے گا۔ اس رب کا وعدہ اٹل ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اور قرآن کے جلانے والوں سے ایک چھوٹی سی اپیل ہے، قرآن نہ جلاؤ، قرآن کے نور سے اپنے دلوں کے شمع کو جلا دو۔ اسٹاپ برننگ، اسٹارٹ لرننگ۔